گرامی قدر حضرات و خواتین، انسان کے پاس جتنی زیادہ قیمتی چیز ہو، انسان اتنی ہی اس کی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے سب دیکھتے ہیں کہ سونے کا زیور ہم کہاں رکھتے ہیں اور لوہا، اینٹیں، سیمنٹ اور بجری وہ ہم کہاں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سونا ایک ماشا بھی، ایک رتی بھی بہت قیمتی ہے۔ اس لیے قیمتی چیز کی حفاظت یہ ہر انسان اپنی پوری کوشش سے کرتا ہے۔ اس کو ایک تالا نہیں، دو تالے نہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس قیمتی دولت زیادہ ہو تو وہ گارڈ بھی رکھ لیتا ہے اور اللہ عز الجلال سے دعائیں بھی کرتا رہتا ہے اگر صاحب ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت وہ ایمان ہے، اور ہمارے دنیا کی چیزوں میں سب سے قیمتی دولت وہ ہماری اولاد ہے، اور خصوصاً اس دور میں کہ جب فتنے، آزمائشیں، شکوک، شبہات اور جھوٹ اور بہتان ہر طرف سے پھیلایا جا رہا ہو، اور خصوصاً جب ذرائع ابلاغ وہ ہمارے بستروں میں، ہمارے گھروں میں، ہر ایک کی جیب میں سوشل میڈیا کی شکل میں ہر قسم کا جھوٹ اور ہر قسم کا بہتان اور ہر قسم کا گند وہ ہمارے ایمان پر اور ہماری اولادوں پر حملہ آور ہو، تو پھر ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کوئی صاحب اولاد نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کو کوئی اغوا کر لے، لیکن یاد رکھیے کہ شاید ہماری اولادیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ ہمارے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے وہ اغوا ہو چکے ہیں، وہ شاید ہمارے نہیں رہے۔ نسبت تو ہے، ہم ان کے باپ ہیں، گھر میں اس کی والدہ ہے، آپ اس کے بہن بھائی ہیں، لیکن ان کے اندر جو فکر، جو سوچ، جو عمل، جو بد عملی اور جو معاشرت اور جو کلچر وہ ہر وقت دیکھتے ہیں، اور شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، تو وہ ہمارے پاس رہتے ہوئے بھی ہمارے نہیں۔
اس لیے ہمیں بہت سے محاذوں پر لڑنا ہے۔ ایک تو ملکی سرحدیں ہوتی ہیں جس کے تحفظ کے لیے ہم اسلحہ اور فوج اور جتنی قوت ہو سکے ہم اکٹھی کرتے ہیں، لیکن ایک نظریاتی سرحد ہوتی ہے۔ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر ملکی سرحدوں کی حفاظت میں کمزوری رہ بھی جائے تو دوبارہ بھی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ غزوہ احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم سپہ سالار اور سب سے عظیم پیغمبر اور ان کی قیادت میں لڑنے والی اس دنیا کی سب سے عظیم فوج مجاہدین جس جذبے سے لڑے اور جس ایمان سے لڑے، لیکن اللہ ذوالجلال کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، وقتی طور پر مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور ٹھیک ایک سال کے بعد غزوہ احزاب آتا ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا، اور پھر 8 ہجری کو وہ وقت آتا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تھوڑی سی قوت اور تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اتنی قوت ان کے پاس جمع ہوئی کہ پورا مکہ کا علاقہ، حجاز کا علاقہ، طائف تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں وہاں پہنچی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرحدی حفاظت میں اگر کمزوری رہ بھی جائے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، دوبارہ انسان حملہ آور ہو سکتا ہے اور دوبارہ اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا نظریہ، انسان کا ایمان کی دولت اور اسلام کی دولت، عقیدہ توحید کی دولت اور اللہ پر ایمان کی دولت یہ اگر ضائع ہو جائے، اس کو اگر چور اور ڈاکو لے جائیں، ہم سے بھی چھن جائے اور ہماری اولادوں سے بھی چھن جائے، تو پھر یاد رکھیے اس کا نہ کوئی ازالہ ہے اور نہ اس نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، سب کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی بلکہ انسان اور پتھر ہوں، اور اس کے اوپر جن کی ڈیوٹی ہے وہ بہت ہی سخت فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، آپ کی منت اور سماج، آپ کے لالچ، اس کی وجہ سے وہ سزا میں تخفیف نہیں کریں گے،
لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہی وہ ہیں کہ جس کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ آئیے چند منٹوں میں ہم اس چیز پر تھوڑی سی توجہ اور اپنی فکر کا ارتکاز کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد اور گھر والوں کے ایمان کی فکر بھی کرنی ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دے۔ سب سے عظیم وہ کتاب جو ہمارے ایمان کی محافظ اور ہمارے عمل کی محافظ، وہ قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث مبارک ہے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے اور وہ دن آپ سب سے خسارے والا سمجھیں، سب سے گھاٹے والا وہ دن سمجھیں کہ جس میں آپ نے قرآن مجید کھول کر ایک دو آیت کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہ کتاب ہدا ہے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب وہ مضبوط ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو جھوٹ سے، شکوک اور شبہات سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ روشنی ہے، وہ سورج ہے، اور وہ بیان اور وضاحت ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ توڑیں۔ ہر گھر میں جس طرح قرآن مجید ہو، احسن البیان ہو، ایک دو آیات کی تلاوت کی جائے، اسی طرح ہر گھر کے اندر صحیح بخاری ہو، اللؤلؤ والمرجان، یعنی وہ احادیث کی کتاب جو متفق علیہ احادیث اکٹھی ہیں۔ انسان جب چاروں طرف سے سنے گا اور میڈیا سے سنے گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار اور سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر کہ ان پر ظلم ہوا، اور ایک دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، بار بار سنے گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مال چھین لیا، عمر فاروق نے ان کا مال چھین لیا۔ تو یہ چیزیں پھر انسان کے دل پہ اثر کرتی۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ان لوگوں کے ایمان کی ضمانت ملے گی کہ اللہ عز جلال نے تو ان لوگوں کا بڑا امتحان لیا۔ اور قرآن مجید میں جب ہم صحابہ کرام کے تذکرے پڑھیں گے تو وہاں تو ہمیں یہ نظر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے تو وہاں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جس شخص پر، جس ہستی پر سیدہ فاطمہ کا مال ظلم سے غصب کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے،
شخص تو مال کا حریص ہی نہیں تھا، اس شخص نے تو اپنا مال، اپنا کمایا ہوا مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، آپ کی جھولی میں اور آپ کی ذات پر اور دین کے نام پر ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ سارا مال نچھاور کر دیا۔ آپ اس شخص پر یہ الزام لگے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہو، اس شخص پر یہ الزام لگے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لم ينفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ لوگوں یہ بھی سن لو کہ پورے صحابہ کرام میں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور لوگوں یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ سیدنا ابو بکر صرف وہ شخص ہوں گے کہ بعض لوگوں کو جنت کے 8 دروازے میں سے ایک دروازے سے آوازیں آ رہی ہوں گی، یا عبداللہ ادخل، اے اللہ کے بندے ادھر سے آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کسی کو دوسرے دروازے سے آوازیں پڑ رہی ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہوئے 8 دروازوں سے آوازیں دے رہے ہوں گے کہ اللہ کے بندے اس دروازے کو شرف بخشیے کہ اس دروازے سے گزر کر وہ جنت میں گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ ہی صدقے کا دروازہ وہ بھی بول کر کہہ رہا ہوگا، فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ ابو بکر ادھر سے آؤ۔ جس شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا تو سیدنا ابو بکر بھی اور دوسرے صحابہ کرام جو کچھ پاس تھا لے آئے۔ آپ نے پوچھ لیا، سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دنوں میں میری کچھ حالت اچھی تھی اور میں ساری زندگی ابو بکر کا مقابلہ کرتا رہا کہ کوئی ایسا موقع آئے اور ابو بکر سے میں زیادہ نمبر لے لوں۔ ان دنوں میں نے سوچا کہ آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ہم صدقہ ڈالیں گے تو آج تو کم از کم میں ابو بکر سے زیادہ دے دوں گا نا، آج کل میری حالت بہت اچھی ہے۔ آپ سب نے سنا یہ باتیں، آپ نے تو ضرور سنی ہوں، علماء سے سنی ہوں، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچوں کو بھی سنایا، بچوں کو بھی سنایا کریں تاکہ ان کا بھی ایمان بچا رہے، وہ بھی سیدنا ابو بکر کا نام سن کر، عمر فاروق کا نام سن کر، عثمان غنی کا نام سن کر، علی مرتضیٰ کا نام سن کر، سیدہ فاطمہ کا نام سن کر اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام صحابہ کا نام سن کر اپنے دلوں میں احترام اور محبت کو پیدا کیا کریں۔ پہلی خواتین، آج کل تو جیسا میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے بچے اغوا ہو چکے، پہلے عمر رسیدہ مائیں
اور بوڑھی اماں وہ بچوں کو پنجابی میں پرانے واقعات سناتی تھی، نبیوں کے واقعات سناتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باتیں وہ ان کو سناتی تھی، اور سناتے سناتے بچے سو جاتے تھے۔ وہ آج کل تو آپ جانتے ہیں بڑی مصیبت ہے، بچے کہتے ہیں جی ہمیں وہ پتہ نہیں وہ لگا کر دو ہی تو ہمیں نیند آتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں جان چھوٹے، اور یہ بڑا وقت بدلا ہے۔ واقعتاً ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، تو بچوں کو یہ باتیں سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ عمر فاروق سے پوچھا کیا لائے ہو؟ دوسرے سے پوچھا کیا لائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی میں نے تو گھر میں جو کچھ موجود تھا اس کے 2 حصے کیے، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا کہ میں نے جو کچھ گھر میں دیکھا سارا کچھ جو موجود تھا وہ اکٹھا کیا اور آپ کی خدمت میں لا کر جھولی میں ڈال دیا۔ تو پوچھا ما ابقیت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، کہ گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ تو فرمانے لگے گھر والوں کے لیے حب اللہ و حب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر والوں کو کہا کہ اللہ کے رسول کی محبت میں دے رہا، اور گھر والوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، انہوں نے بھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی ہے۔ یہ کہانیاں نہیں، یہ قصے نہیں، یہ احادیث رسول ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنے گھر بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیے تھے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی شخص عقل مند سوچ کر مجھے بتائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر جیسا شخص اپنے سب سے پیارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی بھی بیٹی بنتی ہے اس کا حق مار لے اور اس کو غصب کر لے۔ جس شخص نے جب خلیفہ بنتا ہے تو جس طرح پہلے تجارت کرتے تھے، ایک بوری اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور صبح صبح بازار میں چلے جاتے۔ سیدنا عمر نے دیکھا، کہا ابو بکر کدھر؟ کہا میری اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کے لیے کمانا نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر آپ کے اوپر پوری امت کا بوجھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجاہدین کے لشکر کیسرا اور کسرا سے مقابلے اور پورے عرب کے اندر ارتداد کی لہر، تو آپ نے تجارت کرنی ہے یا آپ نے اس امت کو لے کر آگے چلنا ہے؟ آئیے آپ کے لیے بیت المال سے ہم کچھ وظیفہ مقرر کر دیتے، اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ فرمانے لگے میرا اتنا وظیفہ ہوگا جتنا ایک مدینہ کے مزدور کی اجرت اور مزدوری ہے ایک دن کی،
اتنا وظیفہ میرا مقرر کر دو۔ اب کیا یہ شخص دوسروں کے مال کو غصب کرنے والا ہے؟ کوئی اللہ کا خوف ہو کہ جو شخص خلیفہ بن کر ایک مزدور کے برابر اپنے گھر میں مزدوری رکھتا ہے اور کہا کہ ابو بکر اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو کہنے لگے پھر پورے مدینے کے مزدوروں کی مزدوری بڑھا دیں گے تو ساتھ میری بھی بڑھ جائے گی۔ مزدوروں کی مزدوری بڑھا دیں گے تو ساتھ میری بھی بڑھ جائے۔ چند دن گزرے تو ان کی اہلیہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ان کی بیوی ہیں اور وہ ان کی اہلیہ ہیں کہ جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ان کو غسل دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپس میں کتنے خوبصورت تعلقات تھے، کتنے خوبصورت تعلقات تھے۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا کچھ بچا کر ایک دن حلوہ بنا لیا۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا بھائی اتنا لذیذ؟ کہا بڑی دیر ہو گئی تھی جب سے خلیفہ بنے ہو تو کبھی میٹھی چیز گھر پکا کر نہ کھا سکے تو میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی۔ اسی وقت بیت المال کے خازن کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر کے وظیفے میں اتنی کمی کر دو جتنا ہر روز بچتا رہا۔ یہ شخص کسی کے مال کو اور خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وراثت کو ہڑپ کرنے والا ہے۔ جس شخص نے آخری دن سوموار کے دن اپنی بیٹی کو بلایا، ہماری امی جان کو بلایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ سیدہ عائشہ کو بلایا، کہا بیٹی وہ کون سا دن تھا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری گود میں فوت ہوئے؟ بیٹی نے کہا ابو جان وہ سوموار کا دن تھا۔ کہا شاید اللہ ابو بکر کو وہی دن دے دے جو موت کے لیے محمد کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کیسا دیا تھا؟ کفن کیسا دیا تھا؟ تو ہماری امی جان نے کہا کہ 3 سفید دھاری دار چادریں تھیں، ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا تھا، جس میں نہ پگڑی تھی نہ قمیص تھی۔ تو فرمانے لگے ایک چادر تو جو میں اوپر لپیٹتا ہوں ایک یہ لے لینا، اور ایک چادر جو میں نے نیچے باندھی ہوئی ہے دوسری یہ لے لینا، ان کو دھو لینا، اور تیسری ایک چادر ملا کر مجھے بھی 3 کپڑوں میں 3 چادروں میں کفن دینا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ امی عائشہ رونے لگی کہ ابو جان کیا ہم آپ کے لیے نیا کفن وہ نہیں لے سکتے ہیں؟ ہم نیا کفن لے لیں گے۔ تو اب جس شخص کو غاصب کہا جاتا ہے، جس شخص کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ میرا ستر اور میرا پردہ تو ان چادروں سے بھی ہو جائے گا، اور نئی چادریں کوئی زندہ پہن کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لے۔
میں نے تو نئی چادریں پہن کر قبر میں جانا ہے، مجھے تو پرانی چادریں کافی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو یہ واقعات سناؤ، صحابہ کرام کے واقعات، سنت رسول کے واقعات صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور دین کی بنیادی چیزیں، یہ اپنی قیمتی دولت کو بچانے کے لیے اور اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے ہر شخص اپنے گھر میں کوشش کرے، اس لیے کہ یہ ڈاکہ صرف باہر ہی نہیں پڑ رہا، ہمارے گھروں کے اندر بھی پڑ رہا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اسی نظریے پر قائم رکھے جو نظریہ، جو ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أما بعد۔ میری کوشش ہوگی آئندہ ایک دو خطبوں میں کہ اپنے قیمتی ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ہم کون کون سے طریقے اس وقت اختیار کر سکتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اللہ عز و جلال کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔